ایسے ایسے بدبخت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، یوٹیوب کی دنیا پہ ایسے ایسے بدبخت آپ کو ملیں گے جو داڑھی سجائے ہوں گے، ٹوپی لگائے ہوں گے، مفتی کا لقب لیے ہوں گے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہوگی، آپ کے ایمان کو وہ لٹنے والے ہوں گے۔ اسی لیے مسلمانوں سنبھل جائیں، ٹوپی دیکھ کر آپ ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں گے، صرف داڑھی دیکھ کر ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ ایک مختصر میں یہ لفظ میں بول کے جا رہا ہوں، ہر وہ علم جو عشق نبی سکھاتا ہے وہ حقیقت میں علم ہے، اگر وہ علم جو نبی سے بغض رکھنا سکھاتا ہے ایسے علم کو لات مار دیجئے، ایسا علم نہیں سیکھنا جو نبی کی محبت نہ سکھائے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج اس محفل میں بیٹھے ہیں، میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، میرے نبی کا نام لے رہے ہیں، میرے نبی کے ذکر میں آپ مصروف ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا کے کچھ خبیث لوگوں نے رام گیری جیسا بدبخت، نپول شرما جیسا بدبخت یہ سمجھ رہا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کر کر طارق مسعود مولوی خبیث دیوبندی کا یہ بہت بڑا جو مولوی کہلاتا ہے، نام کا مفتی، لیکن اس کے دل میں رب نے مہر مار دی، یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر حضور کی گستاخی کر لے تو گستاخی کر کے اپنی شان بلند کر لے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی گستاخی کر کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے نبی کی شان کو گھٹائے گا تو میں اس کے لیے یہ جملہ دے رہا ہوں کہ میرے نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے رب کو مٹانا پڑے گا، کیونکہ رب نے ان کا ذکر بلند فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر رب کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ جس کے ذکر کو بلند رب کرے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ ایک خبیث، ایک لعین بدعقیدہ مولوی، کون؟ یہ بدذات بدعقیدے لوگ، رام گیری، نپول شرما، یہ لوگ تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، یہ تو بدبخت لوگ ہیں ہی، کافر ہیں ہی، مشرک ہیں ہی، لیکن ٹوپی پہنا ہوا، داڑھی سجایا ہوا، لوگوں کو فتویٰ دینے والا، لوگوں کو شریعت سکھانے والا، لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے والا بندہ، بدعقیدوں کا سردار مفتی طارق مسعود نامی یہ چوہار کہہ لیں، یہ بدماش کہہ لیں، یہ شیطان کہہ لیں، یہ خبیث کہہ لیں، ابو جہل کی ناجائز اولاد کہہ لیں، ابو لہب کی ناجائز اولاد کہہ لیں، یہ بدبخت میرے نبی علیہ السلام کو ان پڑھ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ان پڑھ کہتا ہے، بے پڑھا لکھا۔ میرے نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی، آج سے 5-7 دن قبل اتنی بڑی گستاخی کر کر میرے نبی کو ان پڑھ کہا۔ اس بدبخت کے لیے یہ میسج، اور ان کے چاہنے والوں کے لیے، بدعقیدوں کے لیے، وہابیوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، بدعقیدوں کے لیے میسج کہ اگر تم چاہو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہو، لیکن تمہاری گستاخی سے یہ فرق پڑنے والا نہیں، اتلم بعد ذالک زنیم، میرا رب فرماتا ہے یہ گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا پیدائش ہی نہیں ہے، اس کے باپ نے اسے پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ یہ حرامی کا جنا ہے، یہ رب فرماتا ہے، آپ کی زبان پہ میں کہہ رہا ہوں، میرا رب کہتا ہے کہ جو بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی حقیقت آپ سمجھ لیں، آپ یہ مان لیں، آپ یہ بتائیں قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے، قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی آیاتوں پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے جو بھی میرے نبی کا گستاخ ہوگا وہ اپنے باپ کا جنا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ان بدعقیدوں کی بدعقیدگی، اس کا جو باپ ہے، بڑا مولوی ہے، طارق مسعود کا بڑا باپ جو گزرا ہے، حضور کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخی کی، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ حسام الحرمین یہ کتاب میرے امام احمد رضا خان نے ہمیں یہ دیا، یہ کتاب، اس کتاب کو مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور
خلیل احمد انبیٹوی، یہ جو بدبخت لوگ ہیں، ان بدبختوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہی نہیں بلکہ کتابیں بھی لکھ دی، اور کتاب لکھنے کے بعد ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، یہ جو مولوی، یہ جو گستاخ لوگ ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے کفریہ کلمات کو جاننے کے باوجود اگر وہ عقیدہ رکھ رہے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہر دیوبندی کا ہر وہ مولوی جو اس کے ماتحت رہ کر اس کے کفریہ کلمات کو جانتے ہوئے اسے مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے باپ داداؤں سے، یہ آج گستاخی کر کے اپنی حقیقت ظاہر کی کہ ہم حرامی کی اولاد ہیں، اور اس سے پہلے ان کے باپ داداؤں نے گستاخی کر کے ثابت کیا کہ ہم حرامی کی اولاد ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بد عقیدگی پھیلتی جا رہی ہے، بد عقیدے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، بد عقیدے لوگ آپ کے ایمان کو چھینتے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں میرے نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کو لوٹتے جا رہے ہیں، آپ کو راہ حق سے پھیرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بد عقیدوں کی بد عقیدگی آپ کو بتائی جائے، آپ کو سمجھائی جائے، تاکہ آپ بد عقیدوں کی بد عقیدگی سے بچ سکیں۔ یہ بدبخت لوگ حضور کی شان میں گستاخی کی، میرے نبی کو ان پڑھ کہا، جس نبی کے شریعت کو یہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں، جس نبی کا کھانا کھا رہے ہیں، جس نبی کے نام پر یہ جی رہا ہے، اور اسی نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے۔ اسی نبی کا صدقہ ہے کہ اسے قرآن ملا، قرآن پڑھ کر وہ عالم بنا، شریعت پڑھ کر وہ عالم بنا، اور میرے نبی کو ان پڑھ کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے ایسے بدبخت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، یوٹیوب کی دنیا پہ ایسے ایسے بدبخت آپ کو ملیں گے جو طاہر سجائے ہوں گے، ٹوپی لگائے ہوں گے، مفتی کا لقب لیے ہوں گے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہوگی، آپ کے ایمان کو وہ لٹنے والے ہوں گے۔ اسی لیے مسلمانوں سمجھ جائیں، ٹوپی دیکھ کر آپ ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں گے، صرف داڑھی دیکھ کر ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ ایک مختصر میں یہ لفظ میں بول کے جا رہا ہوں، ہر وہ علم جو عشق نبی سکھاتا ہے وہ حقیقت میں علم ہے، اگر وہ علم جو نبی سے بغض رکھنا سکھاتا ہے، ایسے علم کو لات مار دیجئے، ایسا علم نہیں سیکھنا جو نبی کی محبت نہ سکھائے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نسل بعد نسل یہ چلتا آ رہا ہے، یہ گستاخ لوگ ٹوپی لگا کر نماز، ظاہری نماز دکھا کر آپ کو گمراہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے بلائیں گے، 3 دن کے، 4 دن کے، 40 دن کے، چلہ میں چلو، دین سکھائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہاں دین نہیں، وہاں غلاظت سکھائی جاتی ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی سکھائی جاتی ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، آپ تو صرف ظاہری چیز دیکھتے ہیں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ محبت سکھاتے نہیں، صرف نماز روزہ ہی سکھاتے ہیں، صرف نماز روزہ ہی سکھائیں گے، تسبیحات و تحلیلات ہی سکھائیں گے، آپ کو نبی کی محبت نہیں سکھاتے، یا آپ کو صرف نماز پڑھنا سکھائیں گے، آپ کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، شریعت کے ظاہری لبادہ پہن کر کس طرح گزارنی ہے یہ آپ کو سکھاتے ہیں، نبی کی محبت نہیں سکھاتے۔ تو ایک لفظ میں اور کہہ رہا ہوں، آپ کی نماز نبی کی محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ آپ لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ روزہ رکھ لیں، اگر دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو یہ نماز آپ کے منہ میں مار دی جائے گی، یہ روزے آپ کے منہ میں مار دی جائے گی، اس لیے کہ نبی کی محبت کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نماز میں اگر اسے نہ پڑھیں، اپنے نبی پر درود و سلام کو نذرانہ پیش نہ کریں تو آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو بتائیں نماز، ایسی نماز کا کیا کریں گے جس نماز میں حضور کی محبت آپ کو نہ ملے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ چلے درود پاک پر اللہ